الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. نويت سنة الاعتكاف. احباب عزیز وقار، ہمارے درس کا جو موضوع ہے مسافر اور اس کے احکامات. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتنے سفر پر بندہ مسافر بنتا ہے. جس جگہ اس شخص کی رہائش ہے، جہاں یہ رہتا ہے، جس شہر میں، اس شہر سے جب کم از کم منیمم 92 کلومیٹر سفر کی نیت سے نکلے گا یکمشت، تو یہ شریعت کی روشنی میں مسافر کہلائے گا. کتنے کلومیٹر کا سفر مسافر ہونے کے لیے ضروری ہے؟ کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں. اگر ایک شخص 80 یا 85 کلومیٹر اپنے شہر سے دور گیا ہے، شریعت کی روشنی میں یہ مسافر نہیں ہے. کیونکہ کم از کم کتنے کلومیٹر درکار ہے؟ 92 کلومیٹر. پہلی شرط یہ ہے کہ 92 کلومیٹر ہوں. دوسری شرط مسافر ہونے کے لیے یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کی یکمشت نیت بھی ہو سفر کرنے. اس کی میں آگے تفریح بٹھاؤں گا، انشاءاللہ یہ مثال سمجھ آئے گی. مسافر کے متعلقہ دوسرا مسئلہ، جب کوئی شخص شرعی مسافر بن جائے، کیسے بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اپنے شہر سے کم از کم کتنے کلومیٹر کا سفر کیا تھا؟ یکمشت. آگے عام ہے کہ اس نے اس سفر کو 1 گھنٹے میں طے کیا، اس سفر کو 20 گھنٹوں میں طے کیا، 92 کلومیٹر، یا 92 کلومیٹر کو اس نے آنن فانن کرامت کے ذریعے طے کر لیا. تمام صورتوں میں مسافر ہی ہوگا. تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ مسافر ہی ہوگا. جب کوئی شخص شریعت کی روشنی میں مسافر ہو جائے تو اس کے لیے کچھ احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. کچھ احکامات کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کی تفصیل ہمارے فقہاء یا احناف نے اپنی اپنی کتب کے اندر عربی فتاویات میں ذکر کی ہے. الاحکام التی تتغیر بالسفر، وہ احکام جو سفر کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ احکام جو سفر کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تبدیل ہو جاتے ہیں. ہے قصر الصلاۃ، پہلا حکم جو تبدیل ہوتا ہے سفر کی وجہ سے، وہ ہے 4 رکعات والے فرض میں قصر کرنا. وَإِبَاحَةُ الْفِطْرِ، دوسرا حکم کہ اگر صبح صادق سے پہلے سحری کے ٹائم میں کوئی شخص مسافر ہو جائے، کس ٹائم میں؟ سحری کے ٹائم میں کوئی شخص مسافر ہے تو وہ اگر روزہ قضا کرے تو روزہ قضا کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا.
لیکن یہ ابتدائی مسئلہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک بندے نے ارادہ بنایا صبح 5 بجے گاڑی نکلتی ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو مسافر، وہ روزہ نہیں رکھتا. حالانکہ جب روزے رکھنے کا ٹائم تھا اس وقت تو وہ کیا تھا، مقیم تھا. ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے روزہ قضا کرنا. وہ شخص روزہ قضا کر سکتا ہے جو سحری کا ٹائم جس وقت آیا اس وقت وہ کس حالت میں تھا، شریعت کی روشنی میں مسافر ہو چکا تھا، اس کو اجازت ہے. اور جس نے کہنا میں نے تو صبح 5 بجے 6 بجے یا کم از کم سحری کا ٹائم تو گھر ہے، جیسے ٹائم ختم ہوگا اس کے بعد اس نے کیا شروع کرنا ہے، بھلے 1000 کلومیٹر دوری کیوں نہ جانا ہو، یہ بندہ روزہ قضا نہیں کر سکتا. کرے گا تو اسی درجے کا گناہ جس درجے کا مقیم بندہ جان بوجھ کے روزہ قضا کرے تو اس کو گناہ. سحری کا ٹائم سفر میں آئے تو اس دن کے روزے کی قضا کی اسلام میں کیا ہے، اجازت ہے. ہاں اگر روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ لے سفر میں تو شرط ٹھیک ہے، کوئی مذاکرہ نہیں. اسی طرح وَإِمْدَادُ مُدَّةِ الْمَسْ إِلَى 3 أَيَّامٍ، مسافر کے لیے جو موضوع پہ مسح کیا جاتا ہے، مسافر کے لیے اس مزے کی موضوع پر مسح کی مدت شریعت میں بڑھ جاتی ہے. اب آپ اصل مسئلہ سمجھیں گے تو آپ کو مسافر والی دوسری سمجھ آئے گی. مقیم شخص نے جب موزے پہن کے وضو کر کے ان پہ مسح کر لیا، اب جب جس وضو کے ساتھ اس نے موزے پہنے جس وقت یہ وضو ٹوٹے گا، مثلا 12 بجے وضو کیا، موزے پہن لی، مقیم بندہ، اور 2 بجے اس کا دن کو وضو ٹوٹ رہا ہے. اب یہ شخص کل 2 بجے تک جتنے وضو بھی کرے گا تو موزے نہیں اتارے گا بلکہ موضوع کے اوپر کیا کر لے گا، مسح کر لے گا. گویا مقیم کے لیے کتنی مدت ہے، 24 گھنٹے. جبکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو جائے وہ موضوع پر مسح 24 گھنٹے کے بجائے 72 گھنٹے تک کر سکتا ہے. کتنے گھنٹے تک کر سکتا ہے؟ یہ وہ تیسرا حکم ہے جو مسافر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے بندے کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھا حکم وَسَقُوطُ وُجُوبِ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْأُضْحِيَّةِ، جو شخص شرعی مسافر ہو اس پر جمعہ کی نماز واجب فرض نہیں ہوتی، پڑھ لے کر تو ادا ہو جائے گی. جس طرح روزہ قضا کرے کی اجازت ہے، اگر رکھ لے تو ادا ہو جائے گی. اسی طرح جو شخص شرعی مسافر ہے اور ادھر جمعہ کا ٹائم ہے، اگر وہ جان بوجھ کر جمعہ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس پر جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں ہے، اس پر جمعہ کی نماز. اسی طرح والعیدین، عید الفطر عید الضحیٰ کے ٹائم میں کوئی شخص مسافر ہے تو اس پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں رہتا. عید کی نماز پڑھنا مسافر پر واجب نہیں رہتا. اسی طرح والاضحیہ، اگر کوئی شرعی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. سفر کی وجہ سے اس مسافر پر قربانی کا وجوب بھلے وہ صاحب نصابی کیوں نہ ہو، بھلے وہ صاحب نصابی کیوں نہ ہو، اس بندے پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص پاکستان سے 6 ذو الحجہ کو جاتا ہے حج کرنے، جا سکتا ہے، 40 سے پہلے جانا ضروری تو نہیں. 6 ذو الحجہ کو یہاں سے صبح کے وقت اس کی فلائٹ ہے اور 7 کو یہ ڈائریکٹ کہاں جا پہنچا، مینا میں جا پہنچا، اور اس نے واپسی آنا ہے 13 ذو الحجہ کو یا 15 ذو الحجہ کو یا 18 ذو الحجہ کو. اب یہ جتنا مرضی امیر ہو، اگر حج قران یا حج تمتع کیا ہے تو حج کی وجہ سے تو قربانی لازم آئے گی، پیسوں کی وجہ سے اس پہ قربانی لازم، کیونکہ یہ مسافر ہے. یہ کیا ہے؟ مسافر ہے. یہ بات آگے آ رہی ہے کہ کتنے دن کا سفر ہو، کتنے دن رہنے کی نیت ہو، یہ آگے آ رہی ہے.
تو 18 ذوالحجہ تک بھی اگر اس نے واپسی آنا تو یہ مسافر ہی ہے. اس پر سفر کی وجہ سے جو قربانی کا وجوب تھا وہ ختم ہو گیا. حج کی قربانی فرض ہے. کون سے حج کی؟ حج کی 3 قسم: حج افراد، حج تمتع اور حج قران. حج افراد کی ہے تو اس بندے کو قربانی واجب ہی نہیں. اگر حج تمتع یا حج قران کرے گا تو پھر قربانی واجب ہے. پھر کیا لازم ہے؟ قربانی. وحرمت الخروج علی الحرۃ بغیر محرم. سفر جو شرعی سفر ہے، آزاد عورت کے لیے بغیر محرم کے اس سفر پہ جانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی. کون سا سفر؟ جو شریعت کے روشنی میں شرعی سفر بنتا ہے، وہ ہے 92 کلومیٹر. کتنے کلومیٹر؟ اسی طرح ایک شخص سفر میں ہے، گھر میں وہ صاحب نصاب ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس پیسے، تو وہ اتنے پیسے زکوٰۃ سے لے سکتا ہے کہ جن کے ذریعے وہ گھر تک پہنچ سکے اپنا خرچہ کرتے ہوئے. کرایہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مسافر کے لیے جائز ہے. وہ گھر میں وہ صاحب نصاب ہے، وہ گھر میں وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے. اس صورت میں جدید دور کا ایک تقاضا ہے، وہ جزیہ بھی عرض کرنا ضروری ہے، کہ اس کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، یا اکاؤنٹ ہے تو جس شہر میں ہوا ہے وہاں سہولت نہیں ہے پیسے نکلوانے کی. وہاں پیسے نکلوانے کی سہولت، اگر اس کے پاس ATM کارڈ ہے تو ہر جگہ سہولت موجود ہے، خصوصاً شہر میں. تو آپ تو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکے گا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں اور یہ نکلوا بھی سکتا ہے. پہلے زمانے میں فقہاء اسلام نے باقاعدہ یہ جزیہ لکھا ہے، مسافر زکوٰۃ اتنی لے سکتا تھا سفر کی حالت میں کہ گھر تک پہنچ جاتا. اگر آج بھی ایسی صورت ہے، ہر بندے کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا، ایسی صورت حالت وہ لے سکتا ہے زکوٰۃ، بھلے گھر میں وہ صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح جو شخص مسافر ہوتا ہے اس پر جماعت کا وجوب بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ 5 وقت کی نماز مرد پر جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے نا، مسافر پر جماعت ختم ہو جاتی ہے. جماعت کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی ہے. وہ جان بوجھ کے بھی جماعت ترک کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں اگر وہاں مقیم امام یا مسافر کے پیچھے پڑھ لے گا تو جماعت کا ثواب ملتا ہے. جماعت کا کیا مل جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سفر کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں. ادھر اور حکم ہے، جب سفر میں جائیں گے اور حکم ہو جائے گا. اب کتنی مدت کے لیے بندہ کسی جگہ جائے تو مقیم ہوگا اور کتنی مدت کے لیے جائے تو مسافر ہوگا، اس کو غور سے سنیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو مسلمان اپنے گھر سے کسی شہر میں، مثلا یہاں سے ایک بندہ اسلام آباد جائے اور اس نے اسلام آباد میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، کم از کم کتنے دن؟ تو یہ فیصل آباد سے نکل کر جب تک اسلام آباد شہر میں نہیں پہنچتا راستے میں مسافر ہے. راستے میں کیا ہے؟ جیسے ہی اسلام آباد شہر کے حدود میں داخل ہو گیا اور نیت کتنے دن ٹھہرنے کی ہے اسلام آباد میں؟ 15 دن ٹھہرنے کے ہیں، تو یہ بندہ مقیم ہو گیا. یہ بندہ کیا ہو گیا؟ وہاں جا کے پوری نماز پڑھے گا جس طرح یہاں پڑھتا ہے فیصل آباد. لیکن راستے میں کیا ہے؟ جتنا سفر اسلام آباد اور فیصل آباد کے درمیان میں سارے کے سارا وہ مسافر ہے. جتنی نمازیں آئیں گی وہ 4 رکعت والے فرضوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 2 رکعت کر کے پڑھے گا اگر اپنی پڑھ رہا ہے، یا مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے. مقیم امام ہے تو اسی کی ابتدا میں پھر 4 پوری پڑھے گا، پھر 4 پوری پڑھے گا. ایک شخص ہے جو یہاں سے مدینہ منورہ گیا سرکار علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے، اور اس کا ارادہ ہے وہاں 13 دن سٹے کرنے کا. کتنے دن؟ یہاں سے گیا اور 12 دن گزارنے کے بعد 13ویں دن شام کو اس کی واپسی فلائٹ ہے. تو یہ شخص مسافر ہی ہے. 14 دن بھی وہاں رہے تب بھی مسافر ہی ہے. ہاں اگر 15 دن پورے رہنے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اب مقیم بن جائے گا. وہ جگہ وہ شہر اس کے لیے وطن اقامت ہو جائے گا، اور جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری جائیداد ہے، یہ وطن اصلی کہلاتا ہے. یہ وطن اصلی کہلاتا ہے. جہاں 15 دن کی نیت سے رہنا ہے وہ وطن اقامت کہلاتا ہے، کہ اقامت کی وجہ سے وطن بنا ہے، ٹھہرنے کی وجہ سے.
اسی مسئلے پہ تیسری صورت، ایک شخص ہے جو یہاں سے چلا اور کراچی گیا، یہاں سے چلا کہاں گیا؟ ارادہ یہ ہے کہ کراچی میرا فلاں بندے یا فلاں دفتر یا فلاں کارخانے یا فلاں فیکٹری یہ کام ہے، جیسے ہی یہ ہو جائے گا میں فوراً واپس آ جاؤں گا، آج ہو گیا آج واپسی، کل ہو گیا کل واپسی، اگلے دن ہو گیا اگلے دن واپسی۔ اس بندے کو بھلے سال بھی گزر جائے یہ مسافر ہی رہے گا، کیونکہ اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، کر لے تو مقیم ہو جاتا۔ اب کیونکہ اس نے نیت کی یا اللہ میرا جیسے ہی کام ہوگا میں فوراً واپس لوٹ جاؤں، تو اب جتنا عرصہ لگ جائے اس کام کے ہونے میں یہ کیا رہے گا؟ مسافر ہی رہے گا۔ سفر والے احکامات اس مسلمان پہ لاگو رہیں گے۔ ایک شخص ہے، عورت شادی شدہ عورت، وہ رہائشی ہے فیصل آباد کی، اس کے والدین کہاں کے رہائشی؟ اس کا اصلی گھر فیصل آباد۔ جب اس کی شادی کر دی گئی تو اسلام آباد، جس شخص کے ساتھ شادی اس کا گھر کہاں ہے؟ اسلام آباد۔ اب یہ عورت جب اپنے والدین کو ملنے آئے گی، غور کرنا ہے اس مسئلے سے ہماری اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ یہ عورت جس کی شادی ہو گئی، گھر کہاں تھا؟ فیصل آباد، اور جس شخص کے ساتھ شادی اس کا گھر کہاں ہے؟ اسلام آباد۔ یہ ہم نے فرض کیا ہے۔ اصل اصول کیا ہے یہاں پر؟ ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی کہ اس کے شہر سے اس بندے کے گھر تک شرعی سفر بنتا ہے 92 کلومیٹر کم از کم۔ اب جب یہ عورت جو اپنے شوہر کے پاس رہتی ہے، شادی کے بعد عورت کی دو صورتیں بنتی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین کے گھر، ایسی صورتیں بھی موجود ہیں پاکستان۔ اکثریت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب شادی ہوگی تو اپنے شوہر کے پاس ہی چلی جاتی ہے، ہمیشہ شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اب ہم اس عورت کی بات کر رہے ہیں جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے، اور اس کے والدین اور شوہر کے گھر میں کتنا سفر ہے؟ کم از کم شرعی سفر، جو کہ 12 کلومیٹر۔ جب یہ اپنے والدین کو ملنے کے لیے آئے گی تو یہ شریعت کی روشنی میں مسافر ہی رہے گی، ادھر اپنے والدین کے گھر میں کیا رہے گی؟ مسافر۔ اللہ یہ کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں، 15 دن ٹھہرنے کی کیا کر لیں؟ نیت کر لیں، شوہر سے مشورہ کر کے کتنے دن وہاں ٹھہرنا، کیونکہ شوہر اگر ساتھ ٹھہرا ہے تو عورت اور اس کے اولاد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب شوہر کے تابع ہیں۔ یہ اپنے شوہر سے پوچھ کے نیت کرے گی کہ ہم نے آپ جو میں ابا جان کے گھر جا رہی ہوں، آپ نے بھی ساتھ ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، تو آپ نے کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے؟ جب شوہر بھی وہاں ٹھہرنا تو پھر عورت کی نیت کے اعتبار نہیں ہے بلکہ شوہر کی نیت، کیونکہ شوہر کل گئے جانا ہے، یہ 15 دن کی نیت کر کے بیٹھی ہو، جس کو جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے فقہ اسلام نے لکھا جو کسی کے تابع ہیں وہ اپنے اصل سے پوچھے کہ ہم نے یہاں کتنے دن قیام کرنا ہے۔ اسی سے فقہ نے وہ جزیہ لکھا کہ کوئی افسر کسی دورے پہ گیا، کسی جگہ سیر و سیاحت کے لیے گیا، جو شرعی سفر بنتا ہے، جو شرعی سفر بنتا ہے، تو اس کے ساتھ نوکر چاکر بھی ہے، اس کے ساتھ نوکر چاکر۔ اب یہ جو اس کے نوکر ہیں، اس کے محتاط اس کے ساتھ گئے ہیں، اس کا ڈرائیور ہے، اس کا باورچی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کے افسر ٹائپ لوگ، امیر قسم کے لوگ جاتے ہیں دوروں میں، تو اب ان کی نیت کا سفر میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ اپنے افسر سے پوچھیں گے، اپنے صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم نے کتنے دن یہاں قیام کرنا ہے، جو ان کے افسر کی نیت ہوگی وہی نیت ان کی قابل قبول ہوگی۔ افسر کی نیت ہے 10 دن کی، یہ کیے ہوئے 20 دن کی نیت، یہ مسافر ہی ہے، میں نے 20 دن کی نیت کر کے رکھا، کیونکہ ان کی نیت کے اعتبار ان کے افسر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو اس کی نیت وہی ان کی، کیونکہ اس کے مات آتے ہیں، وہ جیسے واپس آئے گا تو ان کو لامحالہ واپس آنا ہی پڑے گا۔ تو جو کسی کے تابع ہو تو جس کے وہ تابع اس سے پوچھے ہم نے یہاں کتنے دن ٹھہرنا، اس کے اعتبار سے نیت کرے۔ اگر عورت نے اپنے والدین کے گھر میں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اپنے والدین کے گھر یہ شادی شدہ عورت کیا کرے گی؟ نماز میں قصر کرے گی، یہ مسافر ہی رہے گی، اس عورت پر سفر والے۔ اسی طرح
جو شخص مسافر ہے، احناف کے نزدیک 4 رکعت والے جو فرض ہیں اس پر صرف 2 رکعت فرض رہتے ہیں۔ کتنے رکعتیں پھر فرض رہ جاتے ہیں؟ جب مسافر امام کے پیچھے یا علیحدہ اپنی پڑھے گا، مقیم امام کے پیچھے کرا تو 4 کی 4 ہی پڑھے گا۔ اب جب مسافر پر احناف کے ہاں فرض کتنی رکعت ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء کی، اور ایک شخص نے کہا نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، پڑھ لے گناہگار ہوگا۔ 4 پڑھنے والا کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ تحفہ دیا گیا، اس کو رعایت دی گئی، اور ایسی رعایت کہ جس کا قبول کرنا ضروری تھا۔ اس نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے کو قبول نہیں کیا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہے، یہ بندہ گناہگار ہے۔ کون سا؟ جو مسافر بھی ہے اور حنفی اور مسلک بھی ہے، اور عصر، ظہر، عشاء جو 4 رکعت والے فرض ہیں ان کو 4 ہی کر کے پڑھتا ہے، یہ گناہگار ہے۔ ایک یہ مسئلہ آ گیا۔ دوسرا، اگر قاعدہ اولا نہ کیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مسافر کے حق میں 2 رکعتیں فرض ہیں، تو جب 2 ہی فرض ہیں تو دوسری میں بیٹھنا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ یہ بیٹھا نہیں ہے، بھول کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ہی کیا ہو جائے گی؟ مسافر کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں فرض ہی 2 رکعتیں تھیں، جان بوجھ کے 4 پڑھ رہا ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے، اگر یہ غلطی ہوگی تو نماز نہیں جاتی۔ اہم ترین مسئلہ ہمارے یہاں لوگ کا پتہ نظریہ کیا ہے؟ یار جب فرض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصر کا حکم دیا ہے تو سنتے تو معاف ہی نہیں، یہ ہمارے یہاں لوگوں کا نظریہ ہے، جبکہ اسلام اس طرح نہیں ہے۔ اسلام کی روشنی میں سنتوں میں قصر بھی نہیں، جتنی یہاں پڑھتے ہیں اتنی ہی سفر میں پڑھنی، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے اکثریت نے اپنی عقل کو دخل دے رکھا ہے اس مسئلے میں۔ جب فرض عام ہے ان میں اللہ نے قصر دیے تو سنتے تو ویسے معاف ہوں گی، پتہ نہیں ہے ہوں گی، پتہ تو کرنا ہی نہیں ہے کسی جاننے والے سے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ اتنی تو ہمیں توفیق نہیں ہے، دین سیکھنے کے بارے میں ہمارا ذہن ہی نہیں۔ یاد رکھیں سنتوں میں نہ قصر ہے نہ سنت مسافر کو معاف ہے۔ جس طرح یہاں ہر نماز کے ساتھ جتنی رکعت سنتیں ہیں اتنی ہی وہیں پڑھنی، یہ یاد رکھیں۔ باقاعدہ فقہاء نے جزیہ لکھا ہے کہ مسافر پر سنتوں میں قصر بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں ہے۔ ولا قصر فی السنن قضا فی محیط السرخسی، عالمگیری میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہے، جب قصر نہیں ہے تو پوری ہی پڑھنی ہوگی۔ الا یہ بس والا جا رہا ہے، اس نے ظہر کے ٹائم میں گاڑی روکی اور اعلان کیا صرف تمہارے پاس 6 منٹ ہے، اب وضو بھی کرنا ہے نماز بھی کرنا ہے، تو اسلام کا حکم ہوگا اس مسافر کو وضو کر کے صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیں، واپسی آ کے گاڑی پہ بیٹھ جائے۔ جب گاڑی جس شہر میں بھی ہے شہر کی حدود سے نکل جائے، اب گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جس طرف بھی گاڑی جا رہی ہے اسی طرح رخ کرتے ہوئے اشارے کے ساتھ اپنی سنتیں بھی ادا کرے گا، اپنی نوافل بھی ادا کرے گا۔ اتنی رخصت ہے مسافر کو، اگر گاڑی والا ٹائم سنتوں کے لیے نہیں دیتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ فرض ادا کر لیں، سنتیں گاڑی میں بیٹھ کے آپ کی ادا ہو جائیں، اور اس وقت آپ کے لیے قبلہ کی طرف رخ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ گاڑی شہر کی حدود سے، آپ کے شہر کی بات نہیں ہے، مطلق شہر کی حدود سے بات۔ اب آپ کا جس طرف بھی رخ ہے، جس طرف گاڑی جا رہی ہے اسی طرح منہ کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے سیٹ پہ نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ باندھی، اللہ اکبر، سیٹ پہ بیٹھے ہوں، اب شراب پڑھیں گے تب وہ تسمیہ جو بھی ہے طریقہ کار ہے نماز، پھر رکوع کے لیے جھکیں گے سامنے اللہ، پھر سجدے کے لیے بنسبت رکوع کے زیادہ جھکیں گے، سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کی نماز ہوگی، اور بغیر کسی عذر کے سنت اور نفل نماز گاڑی میں سفر کی حالت میں بیٹھے بیٹھے جس طرح مرضی آپ کا رخ ہے، جس طرح گاڑی جا رہی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ سنت موقدہ اور نفل نماز، واجب اور فرض کی اجازت نہیں ہے، واجب نماز اور فرض کی اجازت
لمبے سفر پہ گاڑیاں جاتی ہیں یا بندہ جہاز میں مسافر ہے، تو ایسا شخص اگر نماز کا ٹائم آ گیا اور گاڑی نہیں رکتی، جہاز میں تو رکنے کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہوتی، وہ وہی پڑھ لے، بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ بعد میں اس نماز کا کیا کرے گا؟ کون سی نماز؟ فرض اور واجب، سنت و نفل ہو جائے گا۔ سنت و نفل، مثال کے طور پر ایک بندے کی اپنی گاڑی ہے، سادہ مثال، وہ یہاں سے اسلام آباد جا رہا ہے، نماز ظہر کا ٹائم ہوا، وہ اترا گاڑی سے، صرف 2 رکعت اس نے کیا پڑھے؟ فرض ادا کے، اس کے بعد گاڑی میں آ گئے، گاڑی آ جائے، جب شہر سے باہر نکل جائے تو سنتیں ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے، سنتیں اور نفل اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور نفل نماز میں پڑھنا چاہتا ہے، مثلا صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتا ہے، یا سفر میں تو چلو جا رہے ہیں، گاڑی تو لگیں گے 2-4 گھنٹے، بیٹھے بیٹھے اپنا نیت کرے، ساتھ تسبیح پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوافل سنت موقع گاڑی میں بغیر کسی عذر کے بھی پڑھنے کی شریعت میں اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ یہ مختصر سے احکامات تھے مسافر کے آگے، جو شریعت کی روشنی میں جب سفر شرعی ہو جائے تو اس کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو دین متین کا فہم اور شریعت مطالعہ کو سیکھ کر عمل کرنے کی سعادت کو عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا پاک ہم نے جو کچھ دین متین سیکھا ہم سب کو یاد کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہے شریعت کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، دین و دنیا میں قبر و آخرت میں عزت کا تاج عطا فرما۔ سرکار علیہ السلام کا بار بار دیدار عطا فرما، سرکار علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ سرکار علیہ السلام کے ہاتھوں محشر کے دن آب کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، سرکار علیہ السلام کی ساری امت کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی المختار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد